یہ مصطفیٰ ہے اور یہ اس کا دوست ارمغان۔ ارمغان نے اپنے دوست مصطفیٰ کو اغوا کر کے قتل کیوں کیا؟ کیا پیسے کا چکر تھا یا پھر نشہ یا پھر کسی لڑکی کا؟ جانتے ہیں اس ویڈیو کے اندر مکمل تفصیل۔ لیٹس گو۔ آج عجیب قتل کے واردات کی بات کرتے ہیں۔ مصطفیٰ اور ارمغان کے درمیان 6 جنوری کو ایک پارٹی کے اندر جھگڑا ہوا، جس کی وجہ سے مصطفیٰ کو اس کے دوست ارمغان اور شیراز نے ماسٹر مائنڈ طریقے سے قتل کر دیا۔ ایک کمنٹ میں پڑھ رہا تھا جس میں لکھا ہوا تھا، جو قتل ہوا وہ نشہ بیچتا تھا اور جس نے قتل کیا وہ نشئی تھا، برے کاموں کا برا انجام۔ اس کمنٹ سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ عادی مجرم تھے اور یہ کافی زیادہ نشہ آور چیزوں کا استعمال بھی کرتے تھے۔ پولیس کو 7 جنوری 2025 کو ایک FIR موصول ہوتی ہے، جس میں یہ اطلاع ملتی ہے کہ مصطفیٰ، جس کی عمر 23 سال تھی، وہ کل سے لاپتہ ہے اور مصطفیٰ کو پولیس نے تلاش کرنا شروع بھی کر دیا اور پولیس اس انتظار میں بھی تھی کہ اگر یہ اغوا ہوا ہے تو اس کے لیے تاوان کی کال بھی آئے گی۔ لیکن اس میں عجیب بات یہ تھی کہ ابھی تک اس کیس کے اندر کوئی بھی تاوان کی کال نہیں آئی تھی، اور پھر پولیس نے سب کا ریکارڈ چیک کیا تو یہ معلوم ہوا کہ مصطفیٰ پہلے سے نشہ بیچتا تھا اور نشے چیزیں بیچنے کی صورت میں وہ گرفتار بھی ہو چکا تھا۔ اس لیے پولیس کو لگا کہ تفتیش کے لیے CIA یا کسی اور ادارے نے اس کو گرفتار کیا ہوگا، لیکن پولیس کے لیے جلد پریشانیاں بڑھنے والی تھی جب تمام ان اداروں نے انکار کر دیا کہ ہم نے مصطفیٰ کو گرفتار نہیں کیا۔ لیکن اس کے بعد 23 جنوری 2025 کو ایک کال مصطفیٰ کی والدہ کو موصول ہوتی ہے، جس کے اندر تاوان کی ڈیمانڈ کی گئی تھی، تو اس کی تفتیش AVCC کو منتقل کی جاتی ہے۔ مصطفیٰ کی والدہ ایک انٹرویو میں بتاتے ہوئے کہتی ہے کہ جب پولیس نے ان کو تفتیش کے لیے بلایا تھا تو وہ ان کے بچے کو ڈھونڈنے کی بجائے ان کے بچے کے اوپر ہی الزامات لگانا شروع ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جب مجھ کو AVCC نے بلایا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کیا ارمغان کے تمام دوستوں سے آپ کی ملاقات ہو چکی ہے؟ تو میں نے ان کو بتایا جی ہاں، تمام دوستوں سے ملاقات ہو چکی ہے، لیکن ایک دوست مصطفیٰ کا جو ارمغان ہے اس سے ابھی تک ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ AVCC نے پوچھا کہ اس سے ابھی تک ملاقات کیوں نہیں ہوئی؟ تو مصطفیٰ کی والدہ نے کہا اس سے رابطہ کرنے کی کئی دفعہ کوشش کی گئی، لیکن وہ آگے سے تلخ کلامی کرتے ہوئے ملنے سے انکار کر دیتا ہے۔ آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ارمغان بھی کئی جھگڑے اور غیر قانونی کاموں کی وجہ سے جیل جا چکا ہے۔ جب AVCC کو یہ بات پتہ چلی تو ان کا پہلا شک ارمغان کے اوپر گیا۔ ارمغان کی جب ڈیٹا چیک کیا گیا، کال ڈیٹا چیک کیا گیا، تو اس کے اندر پتہ چلا کہ مصطفیٰ اور ارمغان کے درمیان ایک اچھی بانڈنگ تھی، اور جس کے بعد ارمغان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی تو ارمغان نے پولیس کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ پولیس نے ارمغان کے گھر وارنٹ لے کر پہنچی تو اس کے بعد ارمغان نے پولیس کو دیکھتے ہی اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ یہ مقابلہ 2.5 گھنٹے تک جاری رہا اور جب تک پولیس نے ارمغان کو گرفتار نہیں کر لیا یہ فائرنگ کا تبادلہ چلتا رہا، جس میں کئی پولیس اہلکار زخمی بھی ہو گئے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ اس کے گھر کے اندر سے بھاری مقدار میں اسلحہ کی گولیاں، اسلحہ اور نشہ آور ادویات اور کئی لیپ ٹاپ جو ہیں وہ موصول ہوئے۔ تو یہ سوال اٹھا کہ یہ تمام چیزیں اس کے پاس کیا کر رہی تھیں۔ ارمغان کو گرفتار کرنے کے بعد پولیس نے اس کو عدالت کے اندر پیش کیا۔ جب ارمغان کو عدالت کے اندر پیش کیا تو عدالت نے محض اس کو ایک پولیس مقابلہ سمجھ کر پولیس کو ریمانڈ دینے کی بجائے ارمغان کو جیل میں بھیج دیا۔ جب یہ بات میڈیا میں پہنچی تو میڈیا نے ایک الگ سے پریشر کریٹ کیا تو AVCC دوبارہ سے متحرک ہوئی۔ AVCC نے ارمغان کے قریبی دوست شیراز کو گرفتار کیا۔ پھر شیراز نے کچھ ایک انکشافات کیے۔ انہوں نے کہا کہ اب ارمغان نے مصطفیٰ کو قتل کر دیا ہے، مصطفیٰ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اور اس کے بعد ارمغان اور شیراز ان دونوں دوستوں نے اپنے دوست مصطفیٰ کو بلوچستان لے جا کر گاڑی سمیت جلا دیا۔ ارمغان نے اس کو کیوں جلایا اس کے انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ ان کے درمیان میں کوئی جھگڑا تھا، پہلے بھی ایک پارٹی کے اندر ان کا آپس میں جھگڑا ہوا ارمغان اور مصطفیٰ کے درمیان۔ شیراز کہتے ہیں اس رات جب مصطفیٰ ارمغان کے گھر آیا، مصطفیٰ نے ایک تھیلی جو ہے وہ چھوٹی سی ارمغان کو دی۔ کہا گیا تھا کہ اس کے اندر نشہ تھا اور اس نے ارمغان سے مصطفیٰ نے 1.5 لاکھ روپے وصول کیے۔ اس کے بعد دوبارہ اسی بات کے اوپر ان کی بحث چھڑ گئی۔ زیادہ تر کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک لڑکی کا معاملہ تھا جو ملک چھوڑ کر چلی گئی ہے، پہلے سے ہی بھاگ چکی ہے۔ تو مصطفیٰ نے کو لے کر مارنا شروع کر دیا ارمغان نے اس کو۔ ارمغان نے مصطفیٰ کو سب سے پہلے سر کے اندر چوٹ پہنچائی، اس کے بعد ٹانگوں کو زخمی کیا۔ بہت زیادہ زخمی کرنے کے بعد جب اس کو خون بہنا شروع ہو گیا تو ارمغان
अरमगान ने अपने मुलाजमीन को बुलाकर ये सफाई करवाई उस खून की। जब AVCC ने उसके मुलाजमीन को गिरफ्तार किया तो ये बात तो साबित हो गई कि उस रात मुस्तफा उसी के घर में था और मुलाजमों ने खून भी साफ किया था जो तशद्दुद किया था। उसके बाद अरमगान ने कहा कि वो उसके बाद वहां से चला गया था, मुझे नहीं पता। लेकिन शहराज ने बताते हुए कहा कि अरमगान ने उसके बाद उसी की गाड़ी के अंदर मुझे कहा कि तुम साथ चलो और हमें बलोचिस्तान ले गया। बलोचिस्तान ले जाने के बाद उसने गाड़ी को पेट्रोल छिड़का और उसके बाद मुस्तफा को कहा कि तुम अगर गाड़ी से भाग सकते हो तो भाग जाओ, लेकिन वो इतना जख्मी हो गया था कि वो अब हिल भी नहीं सकता था। मुस्तफा ने वहीं पर वो उसकी गाड़ी के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और मुस्तफा भागने की कोशिश भी की लेकिन वो हिल ना सका। उसके बाद अरमगान की ये गाड़ी मुकम्मल तरीके से जल गई और जलने के बाद फिर हम वहां पर वापस एक ट्रक वाले से लिफ्ट लेकर उसको 2000 रुपए देकर कराची कोरंगी में पहुंचे। कराची कोरंगी में पहुंचने के बाद फिर हम अपने घरों में चले गए। इसके बाद AVCC ने जो बलोचिस्तान पुलिस से राब्ता किया तो बलोचिस्तान गवर्नमेंट ने बताया कि हाँ, यहाँ पर कुछ अरसा पहले एक गाड़ी और एक जली हुई लाश मिली थी, वो हमने एदी वालों को दी थी क्योंकि वो लावारिस लाश थी और उसका कोई वारिस नहीं था और वो शनाख्त के काबिल भी नहीं थी। अब ये कहा जा रहा है कि अब उस लाश की जो है वो कब्र खुदाई करके उसके DNA को मैच किया जाएगा। अगर वो वही होगा तो उसके बाद बाकी कार्रवाई की जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि शहराज और अरमगान को काफी सख्त सजाएं मिलेंगी। लेकिन अब ये क्या वाकई सजाएं मिलेंगी या फिर महज ये पहले के केसेस की तरह ये भी केस ऐसे ही खत्म हो जाएगा और ये मामला दोनों फैमिलीज अपने बेच सेटल कर लेंगी, ये तो अब बाद में पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 2 भी लॉन्च किया जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक लाजमी कर लीजिएगा वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक प्लीज।